جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی النذور الفصل الاول عن ابی ہریرہ وابن عمر رضی اللہ عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنظروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم. وفي رواية لا نذر في معصية الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي الى بيت الله. قال إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضي فأفتاه أن يقضيه عنها متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر متفق عليه. وهذا طرف من حديث مطول. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بدوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالضفر. قال أوفي بنذرك رواه أبو داود. وزاد رزين قالت ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية. فقال هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. وعن أبي لبابة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
إن من توبتي أن أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأن أنقلع من مالي كله صدقة. قال يجزئ عنك الثلث. رواه رزين. وعن جابر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. باب في النذور. مصنف رحمہ اللہ باب ایمان کے ساتھ باب النذور ذکر کر چکے. وہاں پر ہم نے نظر کی تعریف، نظر کی شرائط اور نظر کی اقسام کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی. یہاں سے پھر مستقل مصنف رحمہ اللہ نذور کا باب قائم کر رہے ہیں. اچھا، ایمان کے ساتھ نذور کو کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ دونوں کا کفارہ ایک ہے، کہ جب نظر کو کوئی توڑ دے تو اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ بھی کفارہ یمین ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے نذور کو باب کے ساتھ ملا دیا. لیکن یہاں پہ مستقل باب الگ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر زیادہ تر اس پچھلے باب میں جو روایات تھی وہ ایمان سے متعلق، تو اس لیے یہاں پر مستقل باب ذکر کرنا چاہتے ہیں. ویسے بہتر یہ تھا کہ وہاں پر صرف باب فی الایمان ہی ہوتا، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ علیہ مستقل باب ذکر کرنا چاہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا بھی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو کاتب ہے اس سے سہو ہو گیا، اس کے ساتھ لکھ دیا. خیر بہرحال دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نظر مت مان. بے شک نظر جو ہے وہ نہیں دور کرتی، تقدیر سے پوچھتی، سوائے اس کے نہیں اس کے ذریعے سے بخیل سے نکالا جاتا ہے، یعنی مال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر مت مانو. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے نظروں کو پورا فرمائے. اور اسی طرح احادیث کے بھی بہت سارے احادیث میں نظر کے حوالے سے بات موجود ہے، اور نظر کو پورا کرنے کے حوالے سے احکام موجود ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ تم نظر مت کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، یہاں پر وہ نظر مراد ہے جو نظر کیا ہو، حرام ہو. اور مراد حرام سے وہ نظر ہے کہ جس میں انسان کا عقیدہ ہو کہ جس چیز کی میں نظر مانگا ہوں، نظر برا تو خود نافع ہے یا ضار ہے، مؤثر بالذات ہے، یہ نظر ہی میرا سب کچھ کرتی ہے. تو اس طرح کی نظر اگر کوئی مانگ رہا ہو تو اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی سخی اور بخیل. کہ سخی جو ہوتا ہے نا، وہ جب اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ معلق نہیں کرتا، اس کو میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں کروں. یہ بخیل کرتا ہے. اس لیے کہ نظر اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ تنزیہ ضرور ہے، کیونکہ اس میں تو سودا بازی ہوتی ہے. ایک طرف فلاں کام میرا ہوگا تو میں اتنا خرچ کروں گا، یہ کام کروں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ میرا سودا بازی کر رہے. وہ بھائی اگر آپ نے کچھ خرچ کرنا ہے تو اس کو اس کام پر معاوضہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو اس لیے اس کو فقہاء نے باقی ٹھیک ہے جائز ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہی لکھا ہے کہ سودا بازی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نظر مانی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے نظر مانی کہ وہ معصیت کرے گا
अल्लाह की, तो अल्लाह की मासियत ना करो। अच्छा है, अब देखिएगा मासियत की नजर मानना, इस पर तो इत्तेफाक ऐसा होगा कि ऐसे नजर मानना ये जायज नहीं है। अलबत्ता अगर किसी ने नजर मानी तब उसका क्या हुक्म होगा, वो नजर होगी कि नहीं, उसको पूरा करना जरूरी है कि नहीं, उसका कफारा वाजिब है कि नहीं। तो इस हवाले से इख्तिलाफ। शवाब हज़रात ये फरमाते हैं कि नजर मासियत की नजर मानना भी जायज नहीं है, उसको पूरा करना भी जायज नहीं, उसको कफारा भी इसमें कफारा भी नहीं है। जबकि अहनाफ ये फरमाते हैं, और एक कौल के मुताबिक हनाबिला है, कौल के मुताबिक मालिकिया भी ये फरमाते हैं कि मासियत की नजर मानना तो जायज नहीं। अलबत्ता अगर किसी ने नजर मान ली तो सूरत में उसको तोड़ना जरूरी होगा और कफारा यमीन अदा करना पड़ेगा। समझा? तो शवाफी हज़रात इस रिवायत से, जो ज़ेरबान रिवायत है, इससे इस्तेदलाल करते हैं। और अगली जो रिवायत है इमाम हुसैन की रिवायत, उससे भी इस्तेदलाल करते हैं कि ला वफा अल-नज़र फी मासियत, कि जो मासियत की नजर होती है ना, उसको पूरा नहीं किया जाएगा, पूरा ना किया जाए। तो इससे इस्तेदलाल करते हैं। इससे मालूम, चूंकि वो फरमाते हैं कि इसमें खासकर जो ज़ेर बहस हदीस है, इसमें कफारे का जिक्र नहीं। बस फरमाया कि नाफरमानी ना करे, अगर मासियत की नजर माने तो मासियत ना करे, आगे कफारे का जिक्र नहीं है, तो इससे मालूम है कफारा वाजिब नहीं होता। जबकि अहनाफ इस्तेदलाल करते हैं, देखिएगा अल-फस्ल-उस-सानी की जो पहली हदीस, ला नज़र फी मासियत व कफ़ारतुहु कफ़ारतुल यमीन, बिल्कुल वाज़ेह हदीस। मासियत की नजर मानना तो जायज नहीं, अलबत्ता उसका कफ़ारा क्या होगा, कफ़ारा यमीन हो। और उससे जो अगली हदीस है उससे भी इस्तेदलाल करते हैं, वमन नज़रा नअमल फी मासियत फ़कफ़ारतुहु कफ़ारतु यमीन। इसमें भी वाज़ेह तौर पर ये मौजूद है कि मासियत की नजर तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन किसने मान ली तो उसको तोड़ना जरूरी होगा और कफारा जो है वो कफारा यमीन अदा करना पड़ेगा। बाज़ अहनाफ ने इस तरह तदबीर दी है कि अगर तो वो नजर ऐसी है जिसमें मासियत ज़ाती ही का इर्तिकाब लाज़िम है, मसलन शराब पीने का इर्तिकाब लाज़िम है, मसलन ज़िना की नजर मांगी, तो ऐसी नजर जायज भी नहीं है और उसमें कफारा भी नहीं, गोया कि नजर होती है, नजर हुई है। अलबत्ता अगर ऐसी नजर मानी जिसमें बजाती ही तो मासियत नहीं है, लेकिन गैर की वजह से उसमें खराबी नजर मानी, मसलन ईदैन के दिन रोजा रखने की नजर मानना, अब वक्त में तो कोई खराबी नहीं है, जिस तरह बाकी औकात नजर की का इस्तेमाल रखते हैं, अहलियत रखते हैं, इसी तरह ये वक्त भी है, लेकिन इसमें अल्लाह की ज़ियाफ़त से एराज़ लाज़िम आता है, इसलिए इसमें कबाहत आई। तो अगर ऐसी नजर है तो उस सूरत में फिर उसको तोड़ना लाज़िम होगा और कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी ने नजर मान ली तो मैं ईदैन की तरफ रोजा रखूंगा तो उसकी नजर हो जाएगी, आप उस दिन रोजा ना रखें बल्कि उसका कफ़ारा अदा करें। समझ आ गई? आगे देखिए, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं है पूरा करना ऐसी नजर के लिए जो मासियत में, और ना उस चीज में जिसका इंसान जो है मालिक ना। अभी इस हवाले से हमें गुफ्तगू है और वला फी मा ला बिल्कुल आप, इस हवाले से हम पहले जो है ना नजर की शराइत में इस शर्त का जिक्र हम कर चुके हैं। उक़बत बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نذر کا جو کفارہ ہے وہ یمین کا کفارہ ہے۔ اگلی روایت دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دلیل اسنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ابو اسرائیل ہے اس کا نام، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا بس ساری زندگی بیٹھے گا اور سائے کے نیچے کھڑا نہیں ہوگا اور بات نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حکم کرو کہ وہ بات بھی کر لے، سائے کے نیچے بھی کھڑا ہو جائے، بیٹھ بھی جائے اور اپنے روزے کو پورا کر لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خود پر ارشاد فرما رہے تھے، باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے، مطلب اس کا کیا نام ہے، کون ہے، کیا تعارف ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس کا نام ہے ابو اسرائیل۔ پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ ساری زندگی کھڑے ہی رہے، بیٹھنا ہے اس نے، سمجھ آ گئی، اور اسی طرح ساری زندگی جو ہے وہ سائے کے نیچے، سائے نہیں حاصل کرے گا، سائے کے نیچے کھڑا نہیں ہوگا اور ساری زندگی روزہ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اس کی طاقت میں تھا اس کو تو پورا کرنے کا حکم فرمایا، مثلا روزے کا حکم فرمایا کہ روزے کو کیا کریں، پورا کریں، نظر کو پورا کریں، تو نظر مانگی، لیکن جو کام اس کے بس میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں چھوڑنے کا حکم فرمایا، مثلا اب کھڑا رہنا، اب ساری زندگی کھڑے رہے کو، بعض اوقات تو لازماً بیٹھنا پڑتا ہے، مثلا نماز میں سجدہ کرنا پڑتا ہے، مثلا نماز میں تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے، ویسے بھی ساری زندگی کیسے کوئی کھڑا رہ سکتا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ فرمایا کہ بیٹھ جائے، اور اسی طرح یہ کہ وہ سایہ حاصل نہیں کرے۔ اب سایہ بعض اوقات تو کرنا پڑتا ہے، مسجد میں آنا پڑتا ہے نماز میں، ویسے بھی ساری زندگی دھوپ میں کھڑے ہونے کا مطلب تو یہ کہ خودکشی کرنا، ایک ایسے رات کو سوئے گا نہیں، سایہ نہیں حاصل کرے، اور اسی طرح فرمایا کہ بات نہیں کرتا، یہ بھی فرمایا یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ قرآن کرنی پڑتی ہے نماز میں، رشتہ داروں کے ساتھ بولنا پڑتا ہے ضروری، کوئی مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے ضروری، تو یہ بھی وہ ہے کہ انسان کے بس میں، تو فرمایا کہ یہ بھی کیا کر لے، بات بھی کرے، البتہ جو کام کر سکتے تھا روزہ تو وہ اس کے بعد بتایا کہ اس کو پورا کرے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے سے راستے پہ چل رہا تھا، تو فرمایا اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ بیت اللہ شریف پیدل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نفس کو سزا دینے سے، عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور اس کو حکم فرمایا ہے کہ وہ سوار ہو جائے۔ پہلی روایت یہ بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیخ سوار ہو جائے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کی نظر سے بے نیاز ہے۔ روایت آپ کے سامنے آ گئی، ایک بابا نے نظر مانی تھی کہ وہ سفر جو ہے نا، کیا نام ہے، حج پیدل ہی کرے گا، پیدل حج کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی نظروں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اب اگر کسی نے نظر ماری کہ میں بیت اللہ شریف کا جو سفر ہے وہ پیدل کروں، تو اس کا کیا ہوگا اور اس پر کیا لازم؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو طاقت رکھتا ہے پیدل جا سکتا ہو تو نظر کو پورا کرے گا، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو
تو اس صورت میں پھر ان سے دو قول بنی، ایک تو یہ کہ وہ دم دے گا، دم، اور دوسرا قول ہے کہ اس صورت میں اس پر کچھ نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اختیار، اگر تو چاہے تو سفر کر لے پہلے، اور اگر تو چاہے تو کیا کر لے، دم ادا کر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس سے اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر اس طرح کسی نے نظر مان لی کہ میں بیت اللہ شریف کا پیدل سفر کروں گا تو نظر منعقد ہو جاتی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دم کا دم ادا کرے، اور ادنا دم جو ہے نا وہ بکری ہے، دم ادا کرے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ نظر کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یمین کا کفارہ ہوتا ہے، تو دم ادا کرے، یہ کفارہ کہاں سے آتا؟ سوال سمجھ آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق کو کس کے ساتھ ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ، حج عمرہ کے ساتھ، اور اس میں جب کوئی جنایت ہوتی ہے کسی سے تو اس میں کیا واجب ہوتا ہے؟ دم واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی اس پر کیا واجب ہوگا؟ دم واجب ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا ہم نے پڑھا ہے کہ نظر اس چیز کی ہوتی ہے جو عبادت مقصودہ ہے، پڑھا ہے اس کی نظر کی شرائط میں سے۔ اب بیت اللہ کی طرف پیدل سفر کرنا یہ تو عبادت مقصودہ نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کی نظر کیسے منعقد ہو گئی؟ سوال سمجھ آیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جناب والا جب اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، یہ نظر مانا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف پیدل سفر کروں، تو اب یہ سفر اس کا جو ہے نا وہ عبادت ہی بن گئی، وہ ایک عبادت مقصودہ ہی بن گئی۔ اس لیے اب اس کی نظر کرنے سے نظر کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو گئی۔ ابھی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا، مسئلہ پوچھا۔ وہ اس نظر کے بارے میں جو ان کی والدہ پر تھی، انتقال کر رہی تھی، اس کو پورا کرنے سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا کہ سعد بن عبادہ ان کی طرف سے اس نظر کو پورا کر لیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے والدہ نے نظر مانی تھی لیکن اس کو پورا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو۔ اب نظر کیا ہے؟ مختلف اقوال، بعد کا روزے رکھنے کی نظر، بعد کا اعتاق رقبہ غلام آزاد کرنے کی نظر، بعد کا صدقہ کی نظر تھی، وغیرہ ظاہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کی طرف سے نظر پوری کریں۔ سمجھ آئے؟ اب دیکھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی اور مالی نظر ہو تو اس صورت میں مرنے سے پہلے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے 1/3 مال سے یہ نظر پوری کی جائے۔ اب 1/3 تک، لیکن 1/3 بھی حکم کے متقدمہ الارث کو ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد، اور اسی طرح جو ہے نا وہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد، بیوی کا مہر ادا کی اس کو ادا کرنے کے بعد، اسی طرح وصیت اگر کی ہو تو اس کو ادا کرنے کے بعد، دو قرضوں کی ادائیگی، دو حقوق جو ہے نا تجزیہ و تقسیم قرضوں کے، تیسری نمبر پر وصیت کی تنفیذ۔ اب 1/3 باقی ماننا، مثلا ایک شخص ہے اس نے 15 لاکھ روپے چھوڑے، لیکن اب 15 لاکھ کا 1/3 کتنا بنتا ہے؟ 5 لاکھ، لیکن 6 لاکھ جو ہے اڑ گیا قرضوں کی ادائیگی کی، تجزیہ و تقسیم، کتنے رہ گئے؟ 9 لاکھ۔ اب 9 لاکھ کا 1/3 کتنا ہے؟ 3 لاکھ۔ تو مطلب 1/3 یعنی اب
جو بچ گیا ہے نا اس کا اختیار نظر کون کی جائے گی اب 3 لاکھ تک. 3 لاکھ سے زائد ہو گئے تو ورثہ کے ذمہ نہیں. اب لازم نہیں ہے کہ وہ پوری کرے وصیت, البتہ پر سارے بالغ ہو, سارے حاضر ہو اور سب دل میں زبردستی سے اجازت دے دے کہ 3 لاکھ سے زیادہ میں اس کو پورا کیا جائے, نافذ کیا جائے, تو اس صورت میں اس کو پورا کر سکتے ہیں وغیرہ نہیں. اگر کوئی چھوڑا نہ ہو, مال چھوڑے نہیں, تو اس صورت میں ورثاء کے ذمہ وہ تبادل کر لے تو اچھی بات. اور اگر اس کا تعلق بدنی عبادت کے ساتھ, مالی عبادت کے ساتھ نہ ہو, تو اس صورت میں کہ اس کی طرف سے کوئی ادا نہیں کر سکتا. لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا. کہ کسی سے کہہ دے کہ آپ مجھ پہ نیند آ رہی ہے, آپ مسجد جا رہے ہیں, تو 2 نمازیں پڑھ میرے طرف سے اوپر یا میرے طرف سے روزہ رکھو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں, میں نے کہا اللہ کے رسول, میں نے توبہ کی تکمیل میں سے یہ بات ہے کہ میں چھوڑ دوں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے لیے صدقہ دیتا ہوں. تو آپ سے میں نہیں چاہتا ہوں تو روک کے رکھو اپنے پاس مال, ویسے بہتر ہے آپ کے لیے. تو میں نے کہا اچھا میں روکتا ہوں اپنا اس حصے کو جو خیبر میں ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. اب پر غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم فرمایا کہ سب نے, جب حاکم کی طرف سے نفیر عام کا حکم ہو جائے تو اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. تو باقی صحابہ نکلے, لیکن 3 صحابہ بغیر کسی عذر کے رہ گئے. تو 3 صحابہ کون ہیں؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ, معاویہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ, وعلى الثلاثة الذين خلفوا. انہیں کا ذکر کرتی ہے. اب ان کے نام یاد رکھنے کے لیے آپ لفظ مکہ کو یاد رکھیں. کس کو؟ لفظ مکہ. میم سے مراد معاویہ بن ربیعہ, کاف سے مراد کعب بن مالک, اور ہا سے مراد ہلال بن امیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء سے ملاقات کی. درمیان میں نہیں اتنا توجہ ہٹ جاتی ہے, بعد میں سوالات کا سیشن ہوگا انشاءاللہ, روزانہ ہوگا, خاص کر جب رات کو شروع کریں گے تو پھر ہوگا. اس وقت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, اس وقت ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا انشاءاللہ, ستمبر انشاءاللہ اگر زندگی نے وفات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب 7 آسمان میں 7 انبیاء سے ملاقات کی مختلف. اب ان کو یاد رکھنے کے لیے دیکھو یہ فارمولی بنانے پڑتے ہیں اپنی طرف سے. سمجھ آ رہی ہے؟ مقاع و تصدیع, وہ نفاق مطلب ہے نا, مقاع و تصدیع. ٹھیک ہے, تو ایک کا معنی مقاع کا معنی ہے آواز سیدھی بجانا, تصدیع کا معنی کیا ہے؟ تالی بجانا. اب بعد میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار سیدھی بجانا کس کا ہے اور تالی بجانا کس کا معنی ہے. تو اب فرمولا جو میں نے بنا اب وہ یہ کہ تالی اس کی شروع میں بھی تا ہے, تصدیع کی شروع میں تا. جب آپ نے یاد کر لیا نا تو دوسرے کو یاد ہو گئے. مثلا انگلش میں کریکٹر کا پہلے یہ یاد کرنا تھوڑا سا مشکل, اور اس کو کیسے یاد کرنا ہے؟ 4 ایکٹر. ٹھیک ہے, یاد ہو جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی 7 انبیاء سے. اب اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے اس کو مجموعہ یاد رکھنا ہے. اعیاہما, پہلی ملاقات پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے, دوسرے آسمان سے ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے, تیسرے آسمان سے ملاقات یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پہ ملاقات ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان پہ ملاقات ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان پہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے, ساتویں آسمان پہ ملاقات ابراہیم علیہ السلام. اب ان کے کیسے یاد رکھتے ہیں؟ اعیاہما. اب تورات
زبور، انجیل، قرآن، فرقان، یہ کس انبیاء پر کس زبان میں نازل ہوئی؟ یہ مجموعہ یاد رکھنا پڑتا، سمجھ آ گئی؟ تو مجموعہ یاد رکھو، طعام، فعام، عصا، زید۔ طعام تورات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کس پر؟ عمرانی زبان میں نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل۔ فعام فرقان نازل ہوا عربی زبان میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصا انجیل نازل ہوئی سریانی زبان عیسیٰ علیہ السلام پر۔ زید زبور نازل ہوئی ہے یونانی زبان داؤد علیہ السلام۔ سمجھا؟ اب جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مشرکین کا ایک قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، ایک قبیلہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ مشرکین کے لیے کچھ قبائل تھے، مشرکین مکہ کے یہاں اب مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ایک مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس کو یاد رکھنے کے لیے اب پر یاد رکھنا پڑتا ہے، ایک ہے بنو بکر، ٹھیک ہے، بنو بکر، ایک ہے بنو خزیمہ۔ اب بنو بکر مشرکین میں بھی کاف، بنو بکر میں بھی کاف، تو اتنا معلوم ہے کہ بنو بکر مشرکین کے ساتھ ہوا۔ اب تک یہ یاد کریں آپ نے تو دوسرا کو کیا ہو جائے یاد رہے، اس طرح اپنی طرف سے جو ہے نا تھوکے لگانے پڑتے۔ تو خیر وہ بات میں کیا کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی جی؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا بخاری شریف میں تفصیل سے اپنے واقعہ بتایا، تفصیل سے بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، امام بخاری نے 10 دفعہ واقعہ نقل کر چکے، تو یہ بھی دیکھیں۔ تو خیر اس کے بعد 50 دن جو ہے پابند رہی، بات چیت بند، میڈیا بھی الگ، 40 سال کے بعد کوئی بات چیت، کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا، وہ تفصیل سے واقعہ موجود۔ تو جب ان کے توبہ قبول ہوئی، وعلیٰ ثلاثۃ الکذب، تو انہوں نے کہا خوشی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال جو ہے نا وہ سارا کا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میرے ساتھ دوست نہیں تھے، میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دور پھرتے، جب میں نماز پڑھتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، میں نماز میں ایسے دیکھتا تھا، نماز میں مجھے دیکھتے تھے۔ خیر بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ سب میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا نہیں، کچھ اپنے پاس ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی اس کا صدقہ کرتا ہے۔ اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب نظر کا ذکر نہیں ہے، یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اس میں بھی تو یہ سوال آتا ہے بخاری شریف کے وفاق میں، وہ تو لازمی آتا ہے نا کہ اس حدیث کا طرز مطلب باپ کے ساتھ کیا مناسبت ہے، اس حدیث کی مناسبت تعلق ہے تو بخاری شریف میں تو پکا ہے، وہ تو آئے گا، یہ ادھر نہیں آ سکتے۔ آپ سوال کریں کہ جو نظر کی بات ہے تو اس نظر کی بات تو ہے، نظر کا لفظ تو ہے نہیں، تو اس حدیث کی مناسبت کیا ہے؟ ترجمہ تو بات جو ہے ٹھیک ہے، اس کو ترجمہ یہ آپ نے باب فی الوضوء، اس کو ترجمہ کرنا، یہ ترجمہ لفظ نہیں ترجمہ ہے، ترجمہ یہ ترجمہ 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 تنتظر دا هذا يدعى جو دا حرادتا دا حرادتا تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مصنف رحمہ اللہ یہاں پر کوئی بھی جو کافر میں مالک ترجمہ کرنے کی بات نہیں جو ہے وہ کوئی ایک نظر کے طور پر کر رہے ہیں، اسی لیے یہ حدیث جو ہے اس باب میں لاگے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے ہے الفصل الثانی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی نظر معصیت ہے اور تو کفارہ یمین ہو، اب بات ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نظر مانی اور اس کو متعین نہیں کیا تو اس کا کفارہ یمین، اور جس نے معصیت کی نظر مانی اور اس کا کفارہ یمین ہے، اور جس نے نظر مانی ایسی چیز کی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا
تو اس کا کفارہ یمین ہے. اور جس نظر ماری ایسی چیز کی جس کی طاقت رکھتا ہے تو اسے پورا کرتے ہیں. یعنی کہ نظر ماری اور اس کو متعین نہیں کیا. مثلا نظر تو ماری کہ میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن یہ تعین نہیں کہ میں کیا کروں. سمجھ روزے رکھوں گا، نوافل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا وغیرہ ذالک. اس کے بعد تو اگر تو اس میں فرماتے اس کا کفارہ ہے. معصیت کی بات ہو گئی، اس طرح جس کی انسان طاقت نہ رکھتا تو اس کا بھی، اور جو طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کو پورا کرنا ہے. اگر پورا نہیں کرتا تو پھر کفارہ کیا ہو؟ کفارہ یمین. حدیث روایت میں ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو نظر آیا کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا بوانہ جگہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی ایسا بت تھا جس کی عبادت کی جاتی؟ صحابہ نے اس کے نہیں. پھر فرمایا کہ کیا کوئی ان کے کوئی عید ہو میلہ وغیرہ کوئی لگتا تھا اس زمانے میں؟ تو آپ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. تو فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو، اور بے شک نہیں ہے پورا کرنا ایسی نظر کا جو اللہ کی معصیت میں ہو اور نہ جس کا انسان ابن آدم مالک نہ ہو. یعنی ایک صحابی حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی بوانہ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام، یمبو کے قریب ساحل سمندر پر نا، کہ وہاں پر میں کیا کروں گا؟ اونٹ ذبح کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ کسی زمانے میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں رکھا گیا تھا جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ پھر فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں کوئی عید وغیرہ کوئی جشن وغیرہ مناتے وہاں پر کوئی خاص؟ تو فرمایا نہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے پھر اپنی نظر کو پورا کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھا کہ کہیں کوئی عقیدے میں گڑبڑ تو نہیں ہے کہ اونٹ وہاں پر ذبح کر رہا ہے لیکن وہ ذہن میں وہ بات ہے کہ اس طرح غلط عقیدے کی طرف کوئی بات تو نہیں جا رہی. تو اتنے احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پہلے تحقیق فرمائی، جب پتہ چلا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر فرمایا پھر ٹھیک ہے وہاں پر ذبح کرنا. ابھی روایت میں ہے کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے کے اللہ کے رسول میں نظر مانی کہ میں آپ کی سر پر دف بچاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سر پوری کر. اس نے یہ کہا کہ خاتون نے کہا کہ میں نظر مانی کہ میں فلاں جگہ پر ذبح کروں گی جانور، ایسی جگہ جہاں پر اہل جاہلیت ذبح کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس جگہ میں کوئی بت ہے جس کی جاہلیت کی بتوں میں سے جس کی عبادت کی جاتی؟ کہنے کہ نہیں. کوئی عید وغیرہ وہاں پر ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا. تو فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کر لو. یعنی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، وہ کہنے لگے کہ میری نظر مانی ہے میں دف بچا، جس کو ہم دف کہتے ہیں اصل میں دف نے لفظ وہ بجاؤں گی بھی آپ کے سر پر. اور آگے چس ٹھیک ہے کہ آپ صحیح سالم آئے ہیں جہاد سے، اور میری نظر مانی تھی کہ جب آپ لوگ صحیح سالم آئیں گے تو میں دف بجاؤں گی. اب سر پر مطلب بعض ہزار کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کھڑی ہو کر، تو سامنے کھڑی ہو کر بھی گویا کہ سر کے اوپر، میں نے کہا نہیں سر کے اوپر بچاؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں پوری کر بچاؤ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی حرکت نہیں، تو اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا ہم نے پڑھا ہے کہ نظر کے لیے کیا ضروری ہے؟ عبادت مقصودہ ہو تو دف بجانا یہ تو کوئی عبادت ہے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کرو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا جب دف جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بجایا جائے، بلکہ جذبے کے ساتھ بھی صحیح سالم آئے ہوں تو گویا کہ یہ بھی عبادت بن جاتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو.
باقی وہی بات ہے کہ فلاں جگہ پر آپ سے نے پوچھا تو میں فرمایا کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں اپنا وہ گھر جس میں مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا اور میں اپنے سارے مال سے الگ ہو جاؤں صدقہ کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے ثلث 1/3 کافی ہے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا نا. 5 ہجری میں غزوہ احزاب کو موقع تھا. مشرکین مکہ کی بڑی تعداد 10,000 12,000 15,000 مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر. اس کا بنیادی مخاطب کون تھا؟ حویہ ابن اخطب جو صفیہ رضی اللہ عنہا کا والد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن یہودی سردار. اس نے مشرکین مکہ کو اور قبائل کو بھڑکایا بڑی لشکر جمع کر کے. اب یہاں پر بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے مضافات میں یہودی کا قبیلہ تھا وہ رہتا تھا. ان کے ساتھ آپ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. مدینہ منورہ پر کسی نے حملہ کیا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف کسی اور کا ساتھ نہیں دیں. خیر لمبا واقعہ ہے کہ وہ آپ لوگ پڑھ لیں گے کتاب المغازی میں اپنے ساتھ کہ وہ یہ لوگ آئے تو ان سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ. شروع میں تو خیر انہوں نے دروازے بھی بند کر دی. بنو قریظہ نے کہا نہیں آپ کے ساتھ ہونا شامل. لیکن بعد اختم شرارت کرتا رہا وہ امانہ ہے تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف. تو جب وہ تو چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا قریظہ. تو نکل نہیں رہے اندر مسئول ہو گئے. تو ایک دن انہوں نے کہا, ان کا سردار تھا بنو قریظہ کا کعب بن اسد, تو اس نے کہا ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دو, ہم ان سے بات کر سکتے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ان کے قریب تھا, بنو قریظہ کے قریب تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حلیف بھی تھے. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھیجا, ان کے قلعے میں گئے تو خیر باتیں ہوئی, بات چیت ہوئی, بچے وغیرہ روتے رہے. تو ان کا بھی تھوڑا سا دل نرم ہو گیا ان کے لیے. تو انہوں نے پوچھا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتر آتے ہیں یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں آپ کی پیغمبر کیا فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے اس طرح اشارہ کیا ایسے گردن کی طرف کہ گردن تمہارا اڑا جائیں. یہ کہہ کر پھر پتہ چلا کہ ہو یہ تو نے راز پاس کر دیا, یہ کیا ہو. تو اس کے بعد فوراً باہر نکلا, غلطی کا احساس ہوا, آ کر اپنے آپ کو باندھا مدینہ منورہ میں ایک ستون کے ساتھ. یہ ستون ابھی وہاں پر ہے, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے اور روضہ مبارک ہے, اس کے درمیان ستون ابھی موجود ہے. استوانۃ ابی لبابہ وہاں پہ لکھا ہوا, استوانۃ ابی لبابہ. استوانہ ستون کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو باندھا. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ اوپر سے ہو اور میرے قریب ہو, تو 7 دن بندھے رہے, صرف پتہ حالت بھی میں کھولا تھا. اس کے بعد وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ توبہ قبول ہو گئی لیکن وہ کھونے لگے کہ انہوں نے کہا نہیں کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود کھول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے بار قاتل سے کھول. تو پھر اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ دیتا ہوں جو ادھر قریب تھا جس کی مجھ سے یہ گناہ کا ارتکاب ہوا. اچھا اس کی طرف کوئی اشارہ اس حدیث میں نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چھوڑ, گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا مطلب اس گھر میں نہ ہو سکے, اس کو چھوڑنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا مال, جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں, بس 1/3 مال جو ہے وہ صدقہ کر دو. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وما علینا الا یہ میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے, یہ رکھ لے پھر اس کو جو ہے نا وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اس دن بھی پرسوں بھی کھڑے تھے, ہم بات کر رہے تھے مناسب